اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صف مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 14 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 109 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 61 نمبر پر ہے، اور سورہ تغابن کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کی 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی کی ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرو نہیں۔ اس کا شان نزول اور اس کے مختصر سی تشریح سن لیجئے۔ سورہ صف نازل ہوئی ہے کہ کچھ صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے کہہ رہے تھے، بعض روایتوں میں عبداللہ ابن سلام کا بھی نام آتا ہے، کہ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے، آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ بھی اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے چاہیے ہمیں، تاکہ ان پر عمل کیا جا سکے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھنے کی جرات کوئی نہیں کر رہا تھا۔ اس پر یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ مسند احمد میں جلد 5 صفحہ 452 پر یہ حدیث موجود ہے، اور سنن ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، تفسیر سورۃ الصف۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ایک عام خطاب کیا ہے کہ صحابہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ ندا یا ایھا الذین آمنوا اگرچہ عام ہے، لیکن اصل خطاب ان مومنوں سے ہے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں احب الاعمال کا علم ہو جائے تو ہم انہیں کریں، جو اچھا عمل ہے اگر ہمیں پتہ چلے تو ہم کریں، لیکن جب انہیں بعض پسندیدہ عمل بتلائے گئے تو سست ہو گئے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو تھوڑا سا ڈانٹا گیا اور یہ کہا کہ خیر کی باتیں جو کہتے ہو تو کرتے کیوں نہیں؟ جو بات منہ سے نکالتے ہو اسے پورا کیوں نہیں کرتے؟ جو زبان سے کہتے ہو تو پھر اس کو مکمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ ان کو خطاب ہے، لیکن یہ خطاب عام ہے، ہم لوگوں کو بھی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ پہلے تولو پھر بولو، زبان سے نکالو ہی مت۔ اب جب انہوں نے نکالا، اللہ نے پوری صورت نازل کر دی، اب صحابوں میں کچھ سستی ہونے لگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اسی کی مزید تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر سخت ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اس دور میں بھی زبان سے کوئی کام کرنا ہے، زبان سے کہو۔ آپ نہیں کر سکتے تو خواہ مخواہ جو ہے بڑی بڑی باتیں مت کرو، میں کروں گا، میں کروں گا، میں کروں گا، میں کروں گا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں، اور ہمیں تو ایسے لوگ بہت ملتے ہیں، کبھی میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، پھر کرتے کچھ نہیں۔ کوئی بات اپنی زبان سے نکالنی نہیں چاہیے اس قسم کی جو ہم نہ کر سکیں۔ ہاں اب شریعت مکمل ہو گئی ہے،
اللہ تعالیٰ کے احکامات مکمل ہو گئے ہیں، اس لیے اللہ کے احکامات کو پورا کرو۔ آخر شروع میں یہ بات کہی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، تو ہم بھی پاکی بیان کریں۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔